السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مانیٹری پالیسی نے آج شرح سود کو 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ IMF کے دباؤ میں کیا ہے یا پھر پاکستان کی معیشت کو کچھ چیلنجز درپیش ہیں جن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود کو کم کرنے میں ناکام دکھائی دیا ہے؟ کیونکہ ناظرین، آج سے 2 روز پہلے جب وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان کے معروف کاروباری وفد نے ملاقات کی تو اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کاروباری وفد کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آیا جائے گا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس سلسلے میں چونکہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے تو اس مہنگائی میں جو کمی ہو رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود میں کمی کرے گا۔ کاروباری وفد کی سربراہی ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کی تھی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے یہی تجویز رکھی گئی تھی اور ان کو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ شرح سود کو جلد سے جلد سنگل ڈیجٹ اور 9% کی شرح پر لے کر آیا جائے، کیونکہ جب تک شرح سود 9% پر نہیں آئے گی اس وقت تک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں چونکہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ مسلسل کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں تک کہ جو وزارت خزانہ کے اعداد و شمار تھے، جو تخمینہ تھا، جو اندازہ تھا، جو توقعات تھیں، اس سے بھی پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم رہی ہے۔ فروری کے مہینے کے دوران اگر دیکھیں تو وزارت خزانہ کو یہ توقع تھی کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2 سے 3% رہے گی، لیکن توقعات سے مہنگائی کم رہی ہے اور یہ 1.5% کے قریب رہی ہے۔ اب پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں مہنگائی 1.5% پر آ چکی ہے تو جو شرح سود ہے اس کو بھی سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے اور 9% پر لے کر آ جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے۔ پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے ناظرین اس وقت وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ اسٹیٹ بینک نے بیان کی ہے کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت جو تجارتی خسارہ ہے وہ امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، پاکستان کے امپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جب امپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر ڈالر کے اوپر دباؤ آتا ہے۔ چونکہ اس وقت پاکستان کو بیرونی فائننسنگ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے جو بیرونی فائننسنگ نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کے اوپر بھی دباؤ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو اعداد و شمار ہیں اس میں اگر ہم سالانہ بنیادوں پر دیکھیں تو پاکستان کے جو امپورٹس ہیں اس میں 10% تک اضافہ ہوا ہے۔ فروری 2024 کے مقابلے میں فروری 2025 میں پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ 10% تک بڑھی ہیں۔ جب امپورٹس اتنی تیزی سے ناظرین بڑھ رہی ہیں تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ خدشہ جو ہے درست ثابت ہو رہا ہے کہ جب امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو ہمیں ڈالرز چاہیے، اور ڈالرز جب نہیں ہوں گے تو یقیناً پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بڑھے گا۔ اور جو اسٹیٹ بینک کے بھی اعداد و شمار ہے اس میں آپ دیکھیں تو فروری کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ سرپلس کی بجائے اب وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ فروری کے مہینے میں پاکستان کا جو جاری کھاتوں کا خسارہ تھا وہ منفی میں گیا ہے، اور اگرچہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہہ رہے ہیں کہ مالی سال کے 7 مہینے کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں رہا ہے، صرف فروری کے مہینے کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ مائنس میں گیا ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ مہینوں کے دوران، اگلے 2 سے 3 مہینوں کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ممکن ہے، کہ اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے GDP کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی 3.2% کے قریب رکھا ہوا ہے، اور اس وقت حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ اگلی جو $1 ارب کی قسط ہے اس کے لیے اس وقت تک حکومت پاکستان IMF کو کوئی خاص مثبت اپنی رپورٹس پیش نہیں کر سکی۔ جو پلان FBR کی جانب سے دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی IMF جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا جو توانائی سیکٹر کا گردشی قرضہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاور ڈویژن نے جو پلان پیش کیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ تضادات ہیں، کیونکہ پاور ڈویژن نے گردشی قرض کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے مقامی بینکوں سے
مزید قرضہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی جو شرح سود ہے وہ بھی 10.8% کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، جو کہ جس کے اوپر IMF کو اعتراض ہے۔ اگرچہ ناظرین اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس وقت تیل کی جو قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں وہ 3 سال کی کم ترین سطح پر آئی ہوئی ہے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اب 15 مارچ سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی، کچھ 12 سے 13 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم از کم 50 روپے فی لیٹر کم ہونی چاہیے۔ 256-57 روپے فی لیٹر پر اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اس کو کم ہو کر اگر صحیح طرح سے اس کا ریلیف عوام تک پہنچے تو پھر پیٹرول کی قیمت 200 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اس میں 60 روپے فی لیٹر ناظرین پیٹرولیم لیوی حکومت پاکستان نے لگائی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو 173 روپے فی لیٹر اس وقت ایکس ریفائنری پرائس آ رہی ہے پیٹرول کی۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان نے 60 روپے لیوی لگائی ہوئی ہے، اور پھر مزید جو ڈیلر مارجن ہے، ریفائنریز کا پروفٹ ہے اور دیگر جو ٹیکسز ہیں وہ شامل کر کے پھر پیٹرول کی پرائس 256-257 روپے فی لیٹر پر پہنچ رہی ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات چونکہ اس وقت ایک تجارتی جنگ چھڑی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، عالمی تجارتی جنگ کی وجہ سے اوپیک نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو مزید کم کیا جائے گا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو پیداوار ہے اوپیک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے گا، اور جب ڈیمانڈ کم ہوگی اور سپلائی زیادہ ہوگی تو یقیناً جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ٹیکسز میں کمی ہوگی، اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ شرح سود میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے تاجر برادری، صنعت کار، سرمایہ کار جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، اور بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں آنے کی بجائے حکومت پاکستان خود ایسے فیصلے کرے جس کی وجہ سے صنعتوں کا پہیہ چل سکے اور پھر معیشت بھی آگے بڑھ سکے۔